رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا وإن جبرائيل نفخ في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فأجملوا في الطلب واتقوا الله ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تغبطن فاجرا بنعمة فإنك لا تدري أن له قاتل يعني النار، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، انسان اپنی ساری زندگی کی ترتیب اپنے یقین اور اپنے اعتماد کے مطابق بناتا اور چلاتا ہے. یقین ایک صفت ہے جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. جب یہ غلط ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کی ترتیب غلط ہو جاتی ہے. جب یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کی ترتیب ٹھیک ہو جاتی ہے. شیطان یہ یقین دیتا ہے کہ سب کچھ پیسے سے ہوتا ہے. اللہ اور اس کے انبیاء یہ یقین بناتے ہیں کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے. شیطان اس طرح چکی گھماتا ہے کہ تم کرتے ہو کھاتے ہو، کماتے ہو تو کھاتے ہو، نہیں کماؤ گے کہاں سے کھاؤ گے. وہ چیزوں کے اندر جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا، اس میں وہ پرورش دیکھنا شروع کر دیتا. انبیاء یہ ذہن بناتے ہیں کہ تمہارا رب اللہ ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی بنانے والا ہے، اس کے ذمہ ہے ساری کائنات کا رزق اور روزی. لہذا بھائی اللہ پہ یقین کر کے چلو. جب اللہ پر یقین قائم ہو جاتا ہے تو زندگی کا نظام درست ہو جاتا ہے. اور مسلمان کے دل میں صحیح یقین اتنی طاقتور صفت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے: لو کان لابن آدم قدر الشعیر من الیقین مشى علی الماء، کہ یہ انسان اگر اپنے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر بھی یقین پیدا کر لے. جو کا دانہ ہوتا ہی کیا ہے؟ ایک جو کے دانے کے برابر بھی اگر انسان میں اللہ پر یقین پیدا ہو جائے تو یہ پانیوں پہ چل سکتا ہے، پانی اسے ڈبو نہیں سکے گا. لمشى علی الماء. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ان کو تلاش کرنے نکلے. دیکھا وہ طبریہ ایک چھوٹا سا سمندر ہے اردن میں، اس کی موجوں پر چلتے ہوئے آ رہے جیسے کوئی زمین پہ چلتا ہے. تو سارے ان کو حیران ہو کے دیکھنے لگے. تو ایک ان کے ساتھی نے عرض کی: یا نبی اللہ، میں بھی آ جاؤں؟ آپ نے کہا تو بھی آ جا. چند قدم آگے بڑھا، پانی گہرا ہوا، پاؤں اٹھ گئے. پاؤں اٹھ گئے تو کہنے لگا میں تو ڈوب گیا اللہ کے نبی. تو آپ نے ارشاد فرمایا: ناولنی یدک یا قصیر الایمان، ارے ایمان کے تھوڑے، لا اپنا ہاتھ مجھے پکڑا. یوں اس کو ہاتھ سے پکڑا اور یوں اٹھا اور اپنے ساتھ چلا لیا، پانی کے اوپر چلا لیا. پھر ارشاد فرمایا: لو کان لابن آدم قدر الشعیر من الیقین مشى علی الماء، اگر اس انسان کے پاس ایک جو کے دانے کے برابر اللہ پر یقین ہوتا تو یہ پانیوں پہ چل سکتا تھا. یہ اتنی بڑی طاقت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یقین کا خزانہ آسمان سے بہت تھوڑا اتارا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو معبود ماننا آسان ہے، اللہ کو خالق ماننا آسان ہے، اللہ کو رب ماننا بڑا مشکل ہے.
بھائی اللہ نے یہ زمین بچھائی، کون دعویٰ کرے گا کہ ہم نے بھی بچھائی ہے؟ بھائی اللہ نے بچھائی ہے۔ اللہ نے آسمان بنایا اور بلند کر دیا، والسماء رفعہا، آسمان بنایا بلند کر دیا، تو ہمارا اس پر کامل یقین ہے کہ اللہ نے کیا ہے، کوئی اور کیسا کر سکتا ہے؟ سورج میں روشنی بھر دی تو اللہ تعالیٰ نے بھری ہے، ہواؤں کو چلایا تو اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے، دن اور رات کا نظام لایا تو اللہ تعالیٰ لایا ہے، پانیوں کو بہایا اللہ تعالیٰ نے بہایا ہے۔ جہاں انسانی ہاتھ خود استعمال ہوتا ہے وہاں جا کر انسان کا یقین کمزور پڑ جاتا ہے۔ سورج کے چمکانے، چڑھانے، ڈبونے میں ہمارا کچھ بھی نہیں، ہاتھ ہمارا کوئی ہاتھ اس میں نہیں، کوئی طاقت اس میں نہیں۔ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، زمین کے فرش میں اور آسمان کی بلندی میں، ہواؤں کی گردش میں، پہاڑوں میں، پانیوں میں ہمارے ہاتھ کا استعمال کوئی نہیں۔ وہاں سب اندر سے کہتے ہیں اللہ ہی کر رہا ہے۔ جہاں آدمی خود استعمال ہوتا ہے یہاں بھی اللہ ہی کرتا ہے، لیکن چونکہ آدمی خود استعمال ہوتا ہے تو اسے اللہ کا غیبی ہاتھ نظر نہیں آیا، اپنا ہاتھ نظر آیا، سودا دیتے ہوئے، پیسہ لیتے ہوئے، اس پیسے سے آٹا خریدتے ہوئے، اس کو گندتے ہوئے، توے پہ پکتے ہوئے، چنگیر میں سامنے آتے ہوئے، یہ سب میں اپنے ہاتھ استعمال ہوئے، اللہ کا دست غیب نظر نہ آیا، تو کہنے لگا یہ تو میں کرتا ہوں، وہ اللہ کرتا ہے۔ اس لیے یہ جملہ زبانوں پہ آیا، نہیں کمائیں گے تو پھر کہاں سے کھائیں گے، نہیں کمائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے۔ جب یہ ذہن بنا نہیں کمائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے، پھر اس ذہن نے آگے پیسے کا پجاری بنایا، پیسے کے پجاری نے جھوٹ کا در کھولا، پیسے کی پوجا نے جھوٹ کا در کھولا، رشوت کا کھولا، سود کا کھولا، جوئے چلے، سٹا چلا، انشورنس چلی، بینک چلے، یہ انعامی بانڈ چلے، یہ سارے جو حرام اسکیمیں چلیں، اس کے پیچھے تھا پیسہ آئے گا تو کام بنے گا، پیسہ کمانے سے آتا ہے، کماؤ چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو۔ اللہ کا رب ہونا اس لیے مشکل سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں آدمی خود استعمال ہوتا ہے۔ ویسے تو سورج کو نکالنے میں بھی ہمیں اللہ کا ہاتھ تو نظر نہیں آ رہا، لیکن اس میں ہمارا ہاتھ بھی استعمال نہیں ہوا، تو ہم کہتے ہیں یہ تو اللہ ہی کرتا ہے۔ ستاروں کو جگمگانے میں ہماری طاقت استعمال نہیں ہوئی اور اللہ کا ہاتھ بھی استعمال نظر نہیں آ رہا، تو وہاں بھی ہم کہتے ہیں اللہ ہی کر رہا ہے۔ زمین کے بچھنے میں، معدنیات میں، ساری کائنات میں جہاں میں استعمال نہیں ہو رہا وہاں بھی اللہ کا ہاتھ تو نظر نہیں آیا، اللہ ہی کر۔ جہاں میں بھی استعمال ہوتا ہوں اور اس کے اندر اللہ کی غیبی قدرت بھی استعمال ہوتی ہے، وہاں انسان کو دھوکہ لگتا کہتا ہے میں بھی کر رہا ہوں، اللہ بھی کر رہا ہے۔ یہاں آ کر یہ کیفیت تو اللہ کے رب ہونے کا یقین، اللہ کی صفات میں بڑا مشکل یقین ہے۔ اللہ کا رب ہونا، پالنے والا اللہ، رب اسے نہیں کہتے جو پالنے میں گندم اور چاول کا محتاج ہو، آگ، پانی، بجلی، برق، بھاپ اور ہوا کا محتاج ہو، سورج، چاند کی کرنوں اور شعاؤں کا جو محتاج ہو، وہ رب نہیں ہے۔ رب وہ رب ہے جو کچھ نہ ہو تو بھی پال کے دکھا دے، سب کچھ ہو تو بھی پال کے دکھا دے، کھلا کر بھی پالے اور کچھ نہ دے کر بھی پالے۔ رب وہ ذات ہے جو اسباب رزق میں سے کسی ایک سبب کے بغیر بھی اپنے بندوں کو پال کے دکھا سکتا ہوں۔ تو بھائیو، اللہ کا رب ہونا مشکل چیپٹر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے تعارف کی ابتدا کروائی اور قرآن کو شروع کیا، پہلی سورت ہے سورت فاتحہ، جس میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتا ہے کہ اللہ سب تعریفوں کا مالک، اللہ سب تعریف کے قابل۔ اللہ کون ہے بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ذات کی پہچان صفات سے رکھی ہے۔ میں کراچی میں تھا تو میں نے اخبار پڑھا تو لکھا ہوا کہ کراچی کو صاف ستھرا بنا دیا جائے گا، آگے لکھا ہوا طارق جمیل ہے۔ میں نے تو حکم نہیں دیا، یہ طارق جمیل کہاں سے آ گیا؟ اور پتا چلا وہاں کے کوئی
کراچی کے بڑے افسر کا نام بھی طارق جمیل ہے، تو صرف نام سے دھوکہ لگتا ہے، صفات سے شخصیت واضح ہوتی ہے۔ تو اللہ ایک ذاتی نام ہے، اس کی پہچان صفات سے ہے، تو اللہ کی وہ صفت جس پر انسان کو یقین لانا سب سے مشکل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنا تعارف شروع کروایا۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کی۔ کون اللہ؟ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، صرف تیرا نہیں، سارے جہانوں کا پالنے والا اللہ، جو سب کو پالتا ہے، یہ وہ ہے، یہ اللہ اس ذات کا نام ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ پھر اللہ نے قرآن کو ختم کیا تو وہ بھی اپنی صفت رب پر ختم کیا۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ رب سے ابتدا کروائی، رب پر انتہا کروائی۔ پہلی وحی جو آئی، پہلی سورت علق، اقرا، پڑھ، کیا؟ بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اقرا بسم اللہ، بسم الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے پیدا کیا۔ رب، شروع میں رب، آخر میں رب، پہلی وحی رب، نماز کی ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین، رکوع میں سبحان ربی سبحان ربی سبحان ربی، کم از کم 3 دفعہ ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ پھر جب قومے میں کھڑے ہوتے ہیں ربنا ربنا، پھر کہتے ہیں ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد۔ پھر جب سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی سبحان ربی سبحان ربی، پاک میرا رب اعلیٰ، پاک میرا رب عظیم، ربنا لک الحمد، سب تعریفیں اے ہمارے رب تیرے لیے، الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پھر سبحان ربی العظیم، پھر ربنا لک الحمد، پھر سبحان ربی الاعلی۔ تو آپ غور فرما رہے ہیں رب 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 رب، پالنے والا اللہ، پالنے والا اللہ، پالنے والا اللہ، کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ، دینے والا اللہ، سلانے والا اللہ، پہنانے والا اللہ، آرام دینے والا اللہ، نیند لانے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، حفاظت کرنے والا اللہ، زندگی کو پروان چڑھانے والا، مرحلہ بمرحلہ اللہ تعالی رب رب رب۔ ایک ہتھوڑے کی طرح ذہن پہ آ کے اللہ نے مارا ہے کہ آدمی نشے میں ہوتا ہے، نشے میں، اور نشے والے کو جیسے بات سمجھ میں نہیں آتی، جو آدمی کمائیوں میں گم ہوتا ہے اسے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پالنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، لہذا وہ گم ہوتا ہے تو اللہ اسے جھنجھوڑتا ہے، جیسے نشے والے کے سر پہ جوتا مارتے ہیں کہ اس کو ہوش آئے، منہ میں تھپڑ مارتے ہیں اسے ہوش آئے، اسے جھنجھوڑتے ہیں اسے ہوش آئے۔ اللہ ہم اور آپ جو دنیا کے مال میں ڈوب کر نشے میں آ گئے اور اللہ کا رب ہونا، رازق ہونا، رزاق ہونا جو ہم بھول گئے، تو اللہ نے جھنجھوڑ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے کھلا رہا ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش رب المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا، رب المشرقين ورب المغربين فلا اقسم برب المشارق والمغارب، اللهم رب السماوات السبع وما اضللنا، ورب الارضين السبع وما اقللنا، ورب الشياطين وما اضللنا، ورب الرياح وما اغرينا، ورب جبريل وميكائيل واسرافيل۔ یہ میں حضور کی دعائیں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا نبی کرے، آسمانوں کے رب، آسمانوں نے جن پر سایہ کیا ہوا ہے ان کے رب، اے زمینوں کے رب جن کو زمینوں نے اٹھایا ہوا ہے ان کے رب، اے ہواؤں کے رب ہوائیں جن کو اڑاتی ہیں اس کے رب، اے شیطانوں کے رب شیطان جن کو گمراہ کرتے ہیں ان کے رب، زمین کے رب، آسمان کا رب، جبرائیل کا رب، میکائیل کا رب، اسرافیل کا رب، رینگنے والوں کا رب، تیرنے والوں کا رب، اڑنے والوں کا رب، چھپنے والوں کا رب، شیروں کا رب، چیتوں کا رب، ہاتھیوں کا رب، ویل مچھلی کا رب۔ ادھر ساؤتھ افریقہ کے سمندر میں نیلے رنگ کی ایک ویل پائی جاتی ہے، وہ بڑے سے بڑے جہاز کو دم مارے تو الٹا کے پھینک رہے ہیں،
بڑے سے بڑے جہاز کو یوں دم مارو تو الٹا کے پھینک دے. تو اس مچھلی کو کتنا رزق چاہیے؟ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام کہنے کہ یا اللہ تیری مخلوق کی ضیافت کرنا چاہتا، ساری مخلوق کی، تو نے مجھے بڑا بہت کچھ دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا کام نہیں، میرا ہی کام ہے، مجھے کرنے دو جو میں کر رہا ہوں. سلیمان علیہ السلام نے کہا میں 1 سال پورا کھانا کھلاؤں گا ساری مخلوق کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کر سکتا. اچھا 1 مہینے کی اجازت دے دے. کہا 1 مہینہ بھی نہیں کھلا سکتا. اچھا 1 ہفتے کی اجازت دے دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1 ہفتہ بھی نہیں کھلا سکتا. اچھا 1 دن کی تو اجازت دے دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو 1 دن بھی نہیں کھلا سکتا. اچھا یا اللہ 1 دن کی ٹرائل بیسس پر، تجرباتی طور پر 1 دن. اچھا چلو کرو. سلیمان علیہ السلام نے جنات کو لگا دیا پکانے پر. جانور ذبح ہو رہے، کٹ رہے، اور جن پکانے پہ لگے ہوئے، انسان پکانے پہ لگے ہوئے. ہوائیں ٹھنڈی ہو کے چل رہی، سالن خراب نہ ہو، روٹی خراب نہ ہو، اور دسترخوان بچھ رہا. اتنا لمبا دسترخوان بچھایا گیا کہ اگر 1 مہینہ کوئی شخص مسلسل دن رات 30 دن 30 رات اگر کوئی مسلسل چلتا چلا جاتا تو تب جا کر وہ دسترخوان کی لمبائی ختم ہوتی تھی. اور آبادی بہت چھوڑی تھی. آج کی آبادی کا تصور نہ فرمائیں، ممکن ہے اس وقت ساری دنیا کی آبادی بھی پاکستان سے تھوڑی ہو. تو جب سلیمان علیہ السلام اپنی طرف سے مطمئن ہو گیا کہ میں نے سب کا کر دیا ہے، کہنے کہ یا اللہ اب اپنی مخلوق کو بھیج، میں نے سب کے لیے روٹی پکا دی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کس کو پہلے بھیجوں؟ سمندر کی مخلوق کو پہلے بھیجوں یا زمین کی مخلوق کو؟ پانی والوں کو یا زمین والوں کو؟ سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا پہلے میں پانی والوں کو کھلا دیتا ہوں، پھر زمین والوں کو بعد میں کھلا دوں. تو ایک مچھلی نے سر نکالا. اب پتہ نہیں یہی نہ ہو جو میں نے بھی آپ کو بتایا، یا اللہ عالم، اللہ ہی جانے. اس میں سر نکالا اور کہا کہ اللہ کے نبی سنیں آج ہماری دعوت ہے. ہاں تمہاری نہیں، سب کی دعوت، سب کی دعوت. وہ کہنے کہ پہلے میں تو فارغ ہو جاؤں. اب جو ایک طرف سے شروع ہوئی ایک مچھلی، طاقت سلیمانی ہے، جیسی سلطنت اللہ نے دنیا میں نہ پہلے کسی کو دی نہ بعد میں کسی کو دے گا. 1 مہینے کی مسافت میں لمبا چوڑا دسترخوان پھیلا ہوا ہے. وہ مچھلی ایک طرف سے کھانا شروع ہوئی، کھاتی گئی، سارا کچھ ہڑپ کر کے کہنے لگی اور لائیے. تو سلیمان علیہ السلام حیران، دانتوں میں انگلی دبائے، کہنے لگے تو سب کا کھا گئی، اب اور کہاں سے لاؤں؟ وہ آگے کہنے لگی مہمان کو ایسا تانا دینا جائز ہے؟ مہمان کو یہ کہنا تو اتنا زیادہ کھا گیا تو بڑی چھوٹے درجے کی بات ہے. تو وہ کہنے لگی آپ مہمان کو کہہ رہے ہیں تو اتنا زیادہ کھا گیا. پھر وہ کہنے لگی سلیمان یہ تیرے بس کا کام نہیں ہے، آج تیری مہمانی کی وجہ سے مجھے بھوکا رہنا پڑے گا. میرا اللہ مجھے روزانہ ایسے 3 لقمے کھلاتا ہے جسے تیری ساری سلطنت 6 مہینے پکا کے کمر ٹوٹ گئی. میرا اللہ روزانہ ایسے 3 تیار لقمے میرے منہ میں ڈالتا ہے. رب پالنے والا، کھلانے والا، سلانے والا، آنکھوں میں نور پیدا کرنے والا، کانوں میں سننے کی طاقت دینے والا، ہاتھ میں حرکت پیدا کرنے والا، ہاتھوں کو ناخن کے دستانوں سے محفوظ کرنے والا، بوٹیوں کو، ہڈیوں کو، گوشت پوست کو کھال سے ڈھانپنے والا، خون کو رگوں میں چلانے والا، دل کو دھڑکانے والا، پھیپھڑے کی چمنی کو ہر وقت مشغول رکھنے والا، اور سارے جسم میں ساری نالیوں میں خون دوڑانے والا، ایک رگ کی نگرانی کرنے والا. ایک آدمی کے جسم کے خون کی رگوں کو نکال کر زمین کے گرد لپیٹا جائے، ہماری زمین ہے 24,000 کلومیٹر، تو 3 دفعہ صرف ایک آدمی کے خون کی رگوں کو لپیٹا جا سکتا ہے. ایک آدمی کے اندر 72,000 کلومیٹر خون کی نالیاں ہیں جو پیچیدہ ایسی باریک کے بازیں نہ آنکھوں سے نظر آئیں نہ عام خوردبین سے نظر آئیں، ان سے بھی خون پار ہوتا جائے، کوئی رکاوٹ نہ ہو. پھر ایک انسان نہیں 5 ارب انسان ہیں، پھر انسانوں کے ساتھ جنات ہیں، پھر جانور ہیں، پھر چوپائے ہیں، پھر مچھلیاں ہیں، پھر چھپکلیاں ہیں، پھر سانپ ہیں، پھر بچھو ہیں، پھر ہاتھی ہے، پھر گینڈا ہے، پھر شیر ہے، پھر چیتا ہے، پھر کتا ہے، پھر بلا ہے، پھر عقاب ہے، پھر فاختہ ہے، کبوتر ہے، کوئل ہے. ان سب کی رگوں کی حفاظت کے ساتھ
اس میں خون کی گردش کو برقرار رکھنا، اس کو کہتے ہیں رب العالمین۔ رب العالمین، کھلانے والا پلانے والا، وابن آدم علیک فریضہ ولک علی رزقک، میرے بندے ایک کام تیرے ذمے، ایک تیرے رب کے ذمے، تجھے روٹی کھلانا یہ تیرے رب کے ذمے، رب کی مان چلنا یہ گلستان والوں کے ذمے۔ لی علیک فریضہ ولک علی رزقک، ایک میرے ذمے ہے تجھے رزق دینا، ایک تمہارے ذمے ہے اس کی مان کے چلنا۔ فإن خالفتنی فی فریضتی لم اخالفک فی رزقک، تو اپنا کام اگر چھوڑ بھی دے تو میں اپنا کام نہیں چھوڑوں گا، تو سجدے سے انکار کر دے میرا رزق آتا رہے گا، تیری آنکھ حیا سے دیکھنا چھوڑ بھی دے تو بھی شمع جلتی رہیں گی، تیرے کان گانے سنتے رہیں تو بھی یہ ٹیلی فون کے تار بجتے رہیں گے، اس لیے کہ رب جو ہوا رب صرف نیکوں کا رب نہیں ہے، بروں کا بھی رب ہے، اچھوں کا بھی رب ہے، وہ خنزیر کو بھی پالتا ہے، تو انسان ہے۔ تو رب العالمین لی علیک فریضہ ولک علی رزقک، اے میرے بندے ایک تیرے ذمے ایک میرے ذمے، اس کی مانو ہمارے ذمے، ہمیں رزق دے اس کے ذمے۔ فإن خالفتنی فی فریضتی، تو میری ماننا چھوڑ گیا، لم اخالفک فی رزقک، میں تیرا رزق بند نہیں کروں گا، ہاں اتنی بات ہے۔ فإن رضیت بما قسمتہ لک، اگر تو اس ترتیب پہ راضی ہو گیا جو میں نے تیرے لیے بنائی ہے، کمانے سے میں روکنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کا رب ہونا بول رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی سنا رہا ہوں کہ یہ ظالم بھی نہیں مانتا، میرے کان میری آواز سے زیادہ قریب ہیں آپ کی نسبت، آپ کو بھی سنا رہا ہوں کہ ہم نے اللہ کو اگر رب مانا ہوتا تو کوئی بینک نہ ہوتا، کوئی انعامی بانڈ نہ چلتے، کوئی سیونگ اسکیمیں نہ چلتی، یہ انشورنس کمپنیاں نہ چلتی، یہ سٹے کے بازار گرم نہ ہوتے، یہ ذخیرہ اندوزیاں نہ ہوتی، اور یہ انسانیت سے نکل کر جانور اور بھیڑیا نہ بنتا۔ یہ سب اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کا رب ہونا بھلا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرما رہے میرے بندے، اگر تم میری تقسیم پہ راضی ہو گیا، جو جیسے میں نے تمہیں بتایا ویسے کمایا، پھر اس کمانے میں حلال طریقہ اختیار کیا، پھر جو مال آیا اس میں بھی میرے حق کو غریبوں تک پہنچایا، مسکینوں بیواؤں کا خرچ کیا، تو پھر میں کیا کروں گا؟ ارحت قلبک و بدنک وتکون عندی محمودا، میں تیرے اندر کو ٹھنڈا کر دوں گا، تیری روح کو سرشار کر دوں گا، تیرے اندر میں چین اور اطمینان بھر دوں گا، باہر خزاں ہوگی اندر بہار ہوگی، باہر اندھیرے ہوں گے اندر اجالے ہوں گے، باہر مشقتیں ہوں گی اندر راحتیں ہوں گی، باہر دکھ ہوں گے اندر سکھ ہوں گے، وہ تو تیرے رب کے ذمے ہے، پھر اندر اس کے صفت کا پیدا کرنا۔ وتکون عندی محمودا، اور تم میرے دربار میں بھی معزز ہو جائے گا، محترم ہو جائے گا۔ وَإِن لَّمْ تَرْضَ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ، اور اگر تو میری تقسیم پہ راضی نہ ہوا اور کبھی جھوٹ چلا، کبھی سود چلا، کبھی بانڈ چلا، کبھی لاٹریاں چلی، کبھی جتنے بھی آج بار بار گندگی کا نام لینا بھی گندگی ہے، جتنے بھی آج ہمارے بازاروں میں غلط کاروبار ہو رہے ہیں، اور جتنے بھی آج ہمارے بازاروں میں جھوٹ پر سودے بیچے جا رہے ہیں، ناپ تول کی کمی کے ساتھ، ملاوٹ کے ساتھ، خیانت کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، اگلے کی لوٹ کے ساتھ، یہ جو کچھ بھی ہے، لم ترضى بما قسمته لك، اگر تو راضی نہ ہوا میری تقسیم پر، زیادہ کی حوث نے میرے دین کو اور میرے طریقوں کو تو نے چھوڑ دیا، زیادہ کی حوث سے مجبور ہو کر میری شریعت کو چھوڑا، طریقوں کو چھوڑا، تو میں کیا کروں گا؟ فبعزتی وسلطانی لأسلطن علیک الدنیا ترکض فیہا رکض الوحوش فی البریہ، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری شہنشاہی کی قسم، میں تیرے اوپر دنیا کو چڑھا دوں گا، پھر تو دنیا میں دیوانوں کی طرف بھاگے گا، پاگلوں کی طرف بھاگے گا، اس شکار کی طرف بھاگے گا جس کے پیچھے شکاری لگ جاتا ہے نا، تو اسے پتہ چل جاتا ہے۔ ہم کالج کے زمانے میں ہمارا راوی کا کنارہ ہمارا علاقہ، اس زمانے میں زیادہ زمینیں آباد نہیں تھی، راوی کا کنارہ سب جنگل تھا، اب تو سب آباد ہو گئی، تو ہم ایک ہفتہ جنگل میں جا کے پڑے رہتے تھے، وہاں شکار کھیلتے تھے، تو جو ہی آہٹ پاتا تھا نا شکار، پھر وہ جو بھاگتا تھا اس کو آگے کوئی منزل نہیں پر نظر آتی تھی، صرف وہ گن فائر کی آواز سے بچنا اس کا سب سے بڑا کام ہوتا تھا اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تو میری تقسیم پہ راضی نہ ہوا اور تو بازار کی ترتیب پہ چل پڑا
تو مجھے میری عزت و سلطنت کی قسم تجھے دنیا میں ایسے بھگاؤں گا جیسے شکاری کے آگے بھاگتا ہے، جیسے شکار شکاری کے آگے بھاگتا ہے۔ اس بات کی سمجھ تب آئے گی جب آپ نے کبھی شکار کو بھاگتے دیکھا ہو تو وہ کس طرح دیوانہ ہو کے بھاگتا ہے، تو ایسے دیوانہ ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ وَلَا يَكُونُ لَكَ مِنْهَا إِلَّا مَا كَتَبْتُهُ لَكَ، اس سب کے باوجود تجھے ملے گا اتنا جو میں تیرے لیے لکھ چکا ہوں، وَتَكُونُ عِنْدِي مَذْمُومًا، لیکن تو میرے دربار میں میری نظروں سے گر جائے گا۔ بھائیو، اللہ کو رب ماننا بھی سیکھو، اللہ کو رب ماننا سیکھو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اللہ کو رب مان گئے اور اس پہ جم گئے تو تتنزل علیہم الملائکہ، آج ان کا جانے کا وقت آ چکا ہے۔ انسانوں کو تو نظر نہیں آ رہا، اللہ خبر دے رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں۔ اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، آگے سب مسئلہ صاف ہو چکا ہے۔ ولا تحزنوا، غم نہ کرو جن کو چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ بھی آ جائیں گے تمہارے پاس۔ وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، مبارک ہو تمہیں جنت کی جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے، آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، وہ جو اللہ نے دنیا میں پابندیاں لگائی تھی، یہ حرام، یہ حلال، یہ جھوٹ، یہ ناجائز، یہ فاسد، یہ باطل، یہ غلط، وہ سب پابندیاں اٹھ گئیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اب تم اس جنت میں آ چکے ہو، جو چاہو گے ہو جائے گا، جو کرو گے ہو جائے گا، جو مانگو گے ملے گا، جو چاہو گے ہوگا، جو تمنا کرو گے ہوگا۔ یہ کہاں سے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ نزلا من غفور الرحیم، اب تم مہمان ہو اور اللہ میزبان ہے، اور اللہ اپنے مہمانوں کو اپنی شان کے مطابق نوازنا چاہتا ہے۔ میزبان اپنی شان کے مطابق مہمان کا اکرام کرتا ہے۔ قطر کے امیر نے ہماری دعوت کی تو وہ اونٹ پورا ہی دھنا ہوا تھال میں پڑا ہوا تھا، تو ہم نے اس کو کھانا کیا تھا، ہم تو خالی اس کا تماشا ہی دیکھتے رہے۔ ایک بوٹی میں نے بھی چکھ لی، چلو یہ نہ کہیں کہ اونٹ نہیں کھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا اور صحابہ کی مرغوب غذا تھی، پورا ہی پڑا ہوا۔ تو میزبان اپنی شایان شان پھر اکرام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں میری پابندیاں نبھا لو، پھر کیا ہوگا کہ میں اپنی شان کے مطابق تمہارا اکرام کروں گا، جو تمنا کرو گے ملے گا۔ یہاں جھوٹ سے بچو، حرام سے بچو، شراب سے بچو، زنا سے بچو، ظلم سے بچو اور خیانت سے بچو۔ آگے میں انتظار میں بیٹھا ہوں، آؤ تو صحیح۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، ایک محفل سجے گی اب شراب کی، اس لیے نہ چھپ کے سجے گی، نہ اس میں کوئی گندگی ہوگی، نہ غلاظت ہوگی، نہ الٹی آئیں گی، نہ منہ میں بدبو ہوگی، بلکہ یہ ایک پاکیزہ جنت کی شراب ہے جو جنت کے سمندر کے کنارے پر ہے، چشموں کے کنارے پر ہے، ساحل سمندر پر ہے۔ فیہا عین جاریہ، بہتے چشمے، فیہا سرر مرفوعہ، وہاں تخت بچھے ہوئے، واکواب موضوعہ، جام بھرے ہوئے، نمارق مصفوفہ، قالین ایسے صف در صف بچھے ہوئے، زرابی مبثوثہ، گاؤ تکیے لگے ہوئے، جام بھرے ہوئے، پیالے رکھے ہوئے، اب ان کو بھرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ محفل ہے جہاں یہ خود اٹھا کے بھر کے پیئیں گے۔ یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یہ خود کافوری شراب ڈال کے پی رہے ہوں گے۔ ایک درجہ اس سے اوپر کا ہے، وہ کیا ہے؟ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، یہاں بھی نہر کا کنارہ ہے، نہر یہ نہ سمجھو یہ جو فیصلہ آباد میں بہ رہی، جنت کی نہر اتنی بڑی ہے، ایک نہر کہ اگر یہ سارا 7 بر اعظم کا زمین کا گیند اس کے اندر ڈالا جائے تو جیسے یہ آپ کی فیصلہ آباد کی نہر میں کوئی پتھر ڈال دیا جائے چھوٹا سا تو جاتا نظر ہی نہیں آئے گا، ایسے ہی یہ ساری دنیا اس نہر میں اس طرح ڈوب جائے گی جیسے کوئی کنکر کسی بڑی نہر میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ ساری زمین اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں ایک بڑا سمندر بنایا۔ ہم تو وہی الفاظ بول سکتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں، لیکن ان الفاظ کی دلالت اس سمندر پر تو ہو سکتی ہے جو 7 سمندر ہیں،
جنت کے سمندر پر یہ دلالت کر نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا دنیا کی گندی شراب پیے پھر اللہ اسے جنت کی شراب پلائے. نہیں ہو سکتا کہ یہاں زنا نہ چھوڑے اور اللہ اسے جنت کی پاکیزہ دینی عطا فرمائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی نظروں کو حرام سے پاک نہ کرے اور پھر اللہ اسے اپنا دیدار کرائے. نہیں ہوگا. وہی نظر اللہ کا دیدار کرے گی جو حرام دیکھنے سے بچ گئی. وہی کان جنت کا نغمہ سنیں گے جو یہاں کے فاحش فحش گانے سننے سے بچ گئے. اور وہی میرے بھائیوں آنکھ اللہ پاک کی آنکھ دیدار سے وہی آنکھوں کے اللہ پاک کے دیدار سے وہی نفع اٹھائیں گی. وہی آنکھ نفع اٹھائے گی جس کی آنکھ پرائی بیٹی کو دیکھ کر جھک گئی. جس کے کان گانے سننے پر بند ہو گئے وہی کان ہوگا جو جنت کا نغمہ سن سکے گا. باقی نہیں کوئی سن سکتا. وہی ایک بیٹے کے لیے 2 روپے ترکا چھوٹ رہا. 2.25 سال جو شخص 3 بر اعظم کا حاکم رہے 2 روپے بچوں کا ترکا. ان کے سالے کہنے لگے بڑا ظلم کیا. کیا ظلم کیا؟ بچے بھوکے مریں گے تیرے بعد کہاں سے کھائیں گے؟ تو عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے حرام کھلایا نہیں حلال میرے پاس تھا نہیں. جب میرے پاس ہے نہیں تو کہاں سے حرام کھلانا شروع کر دوں؟ حرام کھلایا نہیں حلال میرے پاس تھا نہیں. تو یہ لوگ ہیں جن کو اللہ جنت کے کھانے کھلائے گا. یہ ایک محفل ہے جہاں شراب بھی ہے, کباب بھی ہے, دل ربا بھی ہے, دل فریب بھی ہے, آواز بھی ہے, ساز بھی ہے. اور اس ساری محفل کے باوجود نہ لڑائی ہے, نہ بھینگا, نہ مشتی, نہ دنگا, نہ فساد, نہ گالم, نہ گلوچ. پاکیزہ محفل, اوپر سے فرشتوں کے سلام آ رہا ہے. یہ حلال عیاشی ہے. ایک محفل اس سے بھی اعلیٰ بالا نرالی ہے. وہ کیا ہے؟ ایک اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے, ایک اس سے بھی عالم بالا, عالم اعلیٰ جس کا نشہ دو بالا. وہ کیا ہے؟ کہ جنت الفردوس کا عالی مقام ہے. اللہ کے بڑے خاص لوگ وہاں جمع ہیں. اللہ اپنے فضل سے دے دے تو دے دے, ویسے تو ہم جنت کے قریب سے بھی گزرنے کے حقدار نہیں ہیں. اللہ کے مقرب لوگ جمع ہیں. دنیا کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کی نظروں میں حقیر. دروازے پر آئیں تو دروازہ نہ کھلے, صدا دیں تو اندر سے کہہ دیا جائے کہہ دو اندر نہیں ہے. آ جائیں تو کوئی بٹھائے نہیں, چلے جائیں تو کوئی کمی محسوس نہ کرے. ہٹو بچوں کے جن کے لیے شور نہیں. نظروں سے گرے ہوئے لوگوں کے ستائے ہوئے زمانے کے ٹھکرائے ہوئے الشہوۃ وجوہہم, چہرے ان کے پیلے پڑے ہوئے راتوں کو جاگ کر. ذی قمرین, شکستہ حال, پراگندہ بال. اللہ کی محبت نے جنہیں بیگانہ کر دیا تو عالم سے, دنیا سے, ساری دنیا کی لذتوں سے جن کو سب کچھ بھول گیا اور ایک اللہ ان کا مقصد اور مطلوب بن گیا. کچھ ایسے نصیبوں والے اس محفل میں جمع ہوں گے جہاں ساقی محفل خود اللہ ہوگا, جام اس کے ہاتھ میں ہوگا. وسقاہم ربہم شرابا طہورا, اپنے ہاتھوں سے بھر بھر کے پلا رہا ہوگا, اپنے ہاتھوں سے. آہا, یہاں رب ہونا سب سے اعلیٰ پیمانے پر کھل کر سامنے آئے. وسقاہم ربہم شرابا طہورا, یہاں اللہ خود ساقی محفل, میرے مجلس, خدا خود میرے مجلس بود شب جائے کہ من بودم. یہاں اللہ خود بن جائے گا ساقی. یہ بڑے نصیبوں والے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے ہاتھوں سے پلائے گا. بھائیو, اس مقام تک پہنچنے کی اللہ سے مانگو دعا اور اس کے لیے محنت کرو کہ اس مقام تک ہم پہنچیں. یہاں تک پہنچانے کے لیے آیا حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم, 2 جہانوں کی کامیابیوں کا راہ بتانے. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, ابو سفیان میرے پیچھے چلو, دنیا اور آخرت کی عزتیں لے کر آیا ہوں. مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ, سنو, وہ کہہ رہا ہے جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ, وہ کہہ رہا اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے. کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ وان آدم وجميع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی. آدم علیہ السلام اور ان کی ساری نسل اور ان کی نسل کے سارے نبی آج اللہ کے نبی کے جھنڈے کے نیچے اور پیچھے ہیں. انا قائدہم اذا وفدوا, سارا جہان پیچھے ہے. یہ کملی والا در یتیم یکتا, یہ آج سب سے آگے ہے. انا قائدہم اذا وفدوا, لوگ پیچھے, یہ آگے. قائد بن کر, رہبر بن کر, سردار بن کر, ہادی بن کر, شافع بن کر,
शफी बनकर ये आगे अनक़तीबहुम इज़ा उनसितू, लोग खामोश हैं, सबकी जबान पर ताले। खलीलुल्लाह खामोश, रूहुल्लाह खामोश, कलीमुल्लाह खामोश, सफीउल्लाह खामोश, नजीयुल्लाह खामोश, आज इन जिन्न इंस खामोश, जिब्रील मिकाईल खामोश। आज एक बोलने वाला है, एक कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज वो बोलने वाले इंसान खामोश, वो देखने वाले नजरें बाकी सबकी झुकी हुई। अना मुबश्शिरहुम इज़ा आयसू, सब ना उम्मीद माँ उम्मीदी के समंदर में गर्क। ये अकेला है जो सबको खुशखबरियां देने वाला। अना शाफ़िहुम इज़ा हुबिसू, आज कोई दम नहीं मार सकता। यौम यक़ूमु अर्रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहु अर्रहमान व क़ाल सवाबा मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि व अनतिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम व ख़श्शतिल अस्वातु लिर्रहमान फ़ला तस्मअु इल्ला हम्सा। आज सन्नाटा है, बनी नौ इंसान अव्वल से आखिर जमा है, सन्नाटा, सत्ता तारी है। एक हस्ती है बोलने वाली, एक ज़ात है शफात, एक ज़ात है खुशखबरियां सुनाने वाली, और वही है शफात करने वाला। जिसके सजदे के तुफैल हिसाब होगा, जिसके सजदे के तुफैल सही से खुलेंगे, जन्नत और जहन्नम का निजाम चलेगा। उसकी शफात ना हो तो हिसाब शुरू ना हो, उसकी शफात ना हो कोई जन्नत में ना जा सके। जहन्नमी जहन्नम में जाके गिर गए, जन्नती जन्नत के दरवाजे पर जाकर पहुंच गए। जमा होते गए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हाबील और काबील से लेकर आखिर इंसान, सब जन्नत के दर पर खड़े हुए। दर बंद, यहाँ भी खुलवाने वाला हमारा नबी आएगा। दरवाजे बंद, दोज़ख के दरवाजे तो फौरन खुले के अंदर जाके गिर जाएंगे। जन्नत के दरवाजे बंद हैं, दो चश्मे जारी हैं। जन्नत के दरवाजे पर दो चश्मे जारी हैं। एक से पानी पिएंगे खुद ब खुद, पखाना खत्म, पेशाब खत्म, सीने का खोट खत्म, गुस्सा खत्म, बुग़्ज़ खत्म, हसद खत्म, बुढ़ापा खत्म, बीमारी खत्म, सब। दूसरे से वजू करेंगे, चेहरे का मुरझाना खत्म, चेहरे की रौनक जो बुढ़ापे में उठ जाती है, चली जाती है, रूठ जाती है, ये सारे ऐब खत्म। तरो ताजा चौदनी के चांद की तरह, सूरज की तरह बेदाग चमकता हुआ चेहरा हो जाएगा वजू के बाद, अंदर साफ हो जाएगा वजू पीने के बाद। अब ईमान वाली औरतों को जन्नत में पहले भेज दिया जाएगा, दरवाजा खुले बगैर अल्लाह जाने कहां से भेजेगा। सारी चीजों पर कुदरत रखता है, कादिर है, उनके दर्जे की वजह से नहीं, इस वजह से कि जाओ और जन्नत के हुस्न से आरास्ता पैरास्ता होकर अपने खामदों का जब आए तो उनका इस्तेकबाल करो। ये अंदर जाके अपने मेकअप में शुरू हो जाएंगी और ये बाहर सारा जन्नत का मजमा खड़ा हुआ है। आज फिर यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान खुल के सामने आएगी। एक शफात से हिसाब शुरू हुआ, जन्नत वाले जन्नत को, दोज़ख वाले दोज़ख को। एक शफात से जन्नत का दर खुलने वाला है। ये आपने कहा सारे नबियों पर जन्नत हराम है जब तक मैं न चला जाऊं। अब ये सारे लोग आएंगे आदम अलैहिस्सलाम के पास, दादा जान जन्नत में जाना है, दरवाजा खुलवाएं। दादा बोलेंगे बेटो मैंने पोतों को निकलवाया, मैं कैसे खुलवाऊं, किसी और से बात करो। फिर कहेंगे नूह अलैहिस्सलाम से, वो कहेंगे किसी और से बात करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो कहेंगे किसी और से बात करो। चलते 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 सारे नबी इनकार कर देंगे। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे पता पूछ लो, मैं बताता हूँ, एक शख्स जो खुलवा सकता बाकी कोई नहीं। वो कौन है? का जाओ आखिरी नबी के पास, और कहीं से मसला हल नहीं होगा। सारे जन्नती चाहिए, उम्मत चाहे पिछली उम्मत है, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या खातमुल अंबिया, क्या क्या अल्फाज से आपको पुकार कर कहेंगे दरवाजा खुलवाइए। आप कहेंगे अना लहू, मैं ही खुलवाऊंगा। आप फिर सजदे में सर रखेंगे, अल्लाह की तारीफ करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे इरफा रासक सल्फा इशफा शफा, सर उठा मांग मिलेगा, शफात कर कबूल होगी। आप कहेंगे या अल्लाह पहले जन्नत के लिए दरवाजा खोल दे। ये जन्नतियों की 120 सफ़ें होंगी, 120 सफ़ें। पहला जन्नती जो हाबील, आदम अलैहिस्सलाम नबियों के अलावा बता रहा हूँ, हाबील से लेकर आखिरी जन्नती तक, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी अहले ईमान तक 120 सफ़ें। इसमें से 80 सफ़ें इस उम्मत की होंगी, बाकी 40 बाकी 1.25 लाख नबी की उम्मतों की होंगी, सबसे ज्यादा ये उम्मत। तो आप अल्लाह ताला फरमाएंगे उठ, तुझसे इफ्तिताह करवाऊंगा। ये वैसा नहीं फीता लगा होता और आकर गवर्नर साहब काट रहे, सदर साहब काट रहे, नाज़िम साहब काट रहे, काटते हैं ना, आके फीता काटते हैं, इफ्तिताह होता है। ये जन्नत अल्लाह का मेहमान खाना है, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है इसका फीता तू काट, तू इफ्तिताह कर। तो इतने में क्या देखेंगे, एक सवारी जन्नत से उड़ती हुई अपने परों को, ज़ुमर्रद के पर उड़ती हुई आएगी और हुजूर के सामने आकर ऐसे उतर जाएगी। आप उस सवारी पर तशरीफ फरमा होंगे, वो खड़ी हो जाएगी, उसकी रस्सी नीचे गिरेगी, सारी उम्मत की नजर उठेगी, ये कौन नसीब वाला भला जो ये रस्सी पकड़ेगा। तो इतने में आवाज लगेगी बिलाल को ये रस्सी पकड़ा हुआ।
اور بلال رضی اللہ تعالیٰ کو رسی ہو سید بھی پیچھے رہ گئے, قریشی بھی پیچھے رہ گئے, ہاشمی بھی پیچھے رہ گئے, عرب بھی پیچھے رہ گئے, عجم بھی پیچھے رہ گئے, کالا بازی لے گیا. وہاں کالا گورا نہیں چلتا, وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق اور غلامی کا سکہ چلتا ہے. جو بلال پسا مکے کی گلیوں میں ایسا کوئی نہیں پسا تھا, جو بلال پٹا ایسا کوئی نہیں پٹا تھا. آج اللہ اس کی عزت دے رہا ہے, اعزاز دے رہا ہے. دنیا میں مؤذن بنا دیا, آخرت میں آپ اللہ کے نبی کا ڈرائیور بنا دیا. صدر کا ڈرائیور ہونا میں بڑی بات ہوتی ہے, صدر صاحب کا ڈرائیور ہے تو ڈرائیور ہی, لیکن پیچھے نسبت بڑی تو صدر صاحب کا ڈرائیور اور اللہ کے نبی کا ڈرائیور بن کے جا رہا ہے. ہاتھ میں رسی ہے سواری کے, رات تشریف لے جائیں گے اور جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. اندر سے فرشتہ پوچھے گا رضوان کون؟ آپ کہیں گے محمد رسول اللہ. وہ کہے گا یا رسول اللہ آپ کے رب کا ارشاد تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے در نہ کھولنا, اور آپ کے رب کا ارشاد تھا جب آئے تو تمہیں خود اٹھ کے کھولنا ہے, کسی اور کو نہیں کہنا. یا رسول اللہ میں آج زندگی میں پہلی دفعہ کھڑا ہو رہا ہوں کسی کے لیے, آج تک کسی کے لیے نہیں کھڑا ہوا, نہ آئندہ کسی کے لیے کھڑا ہوں گا, لیکن خوش آمدید جشن برا ہیں, خوش آمدید ہم جشن برا ہیں. مرحبا بالصالحین ذوی التقی غر الوجوہ وزین کل ملائی. ایک دم دروازہ کھولے گا خود, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سب سے پہلے داخل ہوں گا, میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ پہلے داخل ہوں گے. غریبوں کے سارے دکھ درد چنے جائیں گے جب وہ پہلے جا رہے ہوں گے, پیسے والے پیچھے پھنسے پڑے ہوں گے اور یہ آگے جا رہے ہوں گے. اس دن سب غم انہیں اپنی غربت کو بھول جائیں گے. اللہ قیامت کے دن ان کی شان اور بھی دکھائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ ان کا حساب لو. فرشتے آئیں گے حساب دو, بتائیں گے کیا دیا تھا جس کا حساب لیتا ہے؟ مال تو اوروں کو دیا, ہمارے پاس تو صبر ہی رہا. وہ کہیں گے یا اللہ وہ تو بڑی عجیب بات کر رہے ہیں, اب کیا کروں یہ کہنے کا بلاؤ ان کو, تو وہ بلائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو کیا ہوا؟ کہ اللہ یہ پوچھ رہے تھے حساب, ہم نے کہا ہمارے پاس تھا کیا جس کا حساب لینا, ہمارے پاس تو صبر ہی رہا ساری زندگی, ہم کہتے رہے, کڑتے رہے, پستے رہے, پٹتے رہے, یہاں تک کہ قبروں میں اپنی خواہشوں کو لے کر دفن ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو میں نے تمہیں دنیا میں تنگی میں رکھا نا, تم کیا سمجھتے تھے میں تمہیں چھوٹا سمجھتا تھا؟ نہیں, میں تم میری نظروں میں بہت بڑے تھے, میں تمہیں آج کی اعلیٰ درجے کی عزت اور کامیابی دینا چاہتا تھا. دیکھو مالدار حساب میں پھنسے ہیں, جاؤ 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جاؤ. حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کامیابیاں لے کر آئے. ہاں جو مانے وہ کامیاب ہوئے, جنہوں نے ٹھکرایا وہ ہلاک و برباد ہوئے. ابو بکر کہنے کے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی ہوتا. آپ نے کہا میرے بعد سب سے پہلے جو میرا امتی داخل ہوگا تو ہوگا ابو بکر. آپ نے فرمایا میں ایک شخص کے نام کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں, جب جنت کے در پر آئے گا تو 8 در کھل جائیں گے, ہر در کہے گا ادھر آئیے, ادھر آئیے, ادھر آئیے. سلمان فارسی بولے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر ہے جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے. پھر آپ نے کہا عمر میں نے جنت میں محل دیکھا سونے چاندی زمرد یاقوت کا. میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھ سے کہا گیا قریشی کا ہے. نام نہیں لیا گیا, میں سمجھا میرا ہے اتنا خوبصورت, میں بھی قریشی. جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. پھر آپ نے کہا عثمان, جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق, میرا عثمان رفیق ہے. پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے قریب کیا کہ علی تو بھی راضی ہو جا, جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. حضرت علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں. پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر, جنت میں ہر نبی کا ایک حواری, میرے 2 حواری, ایک طلحہ ہے ایک زبیر ہے. اس طرح یہ امت جنت میں داخل ہوگی. حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, فاطمہ میری بیٹی جنت کی خواتین کی سردار ہے. یوں یہ امت جنت میں جا رہی ہوگی. آگے سب سے پہلے آئے, سب سے آخر میں جائیں گے, سب سے آگے. میرے بھائی اللہ کو رب مان کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جو چلیں گے وہ دنیا بھی بنا جائیں گے, آخرت بھی بنا جائیں گے. تبلیغ اسی بات کی محنت کہ میں منت کرتا ہوں بھائی جاؤ تبلیغ میں جاؤ, پھرو اللہ کے واسطے. اور یہ کوئی جماعت نہیں ہے, یہ ایمان بنانے کی محنت, یہ حضور کی غلامی کو سیکھنے کی محنت. اس میں نکلو, اللہ دنیا بھی بنائے گا, آخرت بھی بنائے گا, یہ جہان بھی بنے گا, وہ بھی بنے گا. جو پیچھے ہوگا اس کو توبہ کرو, جو آئندہ آنے والی زندگی اس میں ان دونوں ہستیوں کو سامنے رکھ کر چلنے کی ترتیب بناؤ. وہ کریم و رحیم و حنان و منان و دیان ذات ہے. ایک آنسو نکلا ہوا 1000 برس کے گناہوں کو دھو کے رکھ دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہ ایک آنسو دے دے, ایک آنسو اتنا چاہے وہ تیری آنکھوں سے باہر نہ ٹپ کے صرف تیرے آنکھ کے پیالے پہ کر دے, تمہیں تیرے 1000 برس کیا لاکھ برس کے گناہوں کو بھی صرف اس ایک پانی کے قطرے سے اس طرح دھو کے رکھ دوں گا کہ تو اپنے کرتے کو اتنا صاف نہیں کر سکے گا جتنا میں تیرے گناہوں کی کاپی کو صاف کر دوں. ایک قطرہ تو بہا دے,
اچھا تیرا دل اتنا ہی سخت ہو گیا ہے کہ آنسو بہتے ہیں، اچھا ہائے تو کر دے، ہائے میرے اللہ معاف کر دے، تیری ہائے میں ایسی آگ بھروں گا کہ تیرے سارے گناہوں کے دفتر جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ تو کم از کم ہائے تو کریں بھائی ہم، یا اللہ ہمیں معاف کر، ٹھیک ہے نا بھائی؟ توبہ کرتے ہیں نا پچھلی زندگی پر، آئندہ اللہ اس کے رسول کے سامنے رکھ کر چلنے کی نیت کرو، اس کی مشق کرو، اس کے لیے وقت لگاؤ، انشاءاللہ یہ جہان بھی بنے گا، وہ بھی بنے گا۔ سنت ہے بات۔